ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے لاڈلے اصحاب میں سے تھے۔ صحیح بخاری میں ان کے قبول اسلام کا پورا واقعہ موجود ہے۔ ان تک جب دعوت پہنچی کہ اس طرح ایک پیغمبر آئے ہیں مکے کی سرزمین میں جنہوں نے دعوی نبوت کیا، تو یہ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ خیر خبر لے کے آؤ، تو انہوں نے بتایا ہاں اس طرح ایک شخص ہے۔ پھر یہ خود رخت سفر باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مکہ شریف میں۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ گئے یعنی مکہ شریف میں، اب ڈر بھی رہے تھے میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے، کہ اگر میں کسی سے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کر دے۔ تو یہ حرم مکہ میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا، اور کہتے ہیں میں جتنے دن وہاں رہا نا تو آب زمزم ہی پیتا تھا جب میری کھجوریں ختم ہو گئی۔ زمزم کھانے کا کام بھی کرتا تھا اور پینے کا بھی، زمزم طاقت والا پانی۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میری جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں حضرت علی نے جب مجھے آبزرو کیا نہ تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، کہ پردیسی ہے، کھانا شانا کھلایا، رات ٹھہرایا۔ کہتے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو، نہ میں نے ان کو بتایا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا، تیسرا دن بھی۔ تو 3 دن کے بعد ابو ذر غفاری نے خود حضرت علی پہ اعتماد کیا، اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا، تو انہوں نے کہا میں یعنی ایک، اور حضرت علی نے بھی ایکسپوز نہیں کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں۔ تو ان کا کہ مجھے تم ایک اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں، تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس طرح تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور سر اسلام کیا قبول کیا، اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان۔ نبی علیہ السلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، جب مکے میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکالے گا، ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے، تو میں کوئی نہ کوئی تمہیں مطلب بتا دوں گا، ابھی تم اپنا ایمان پوشیدہ رکھو، اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔ ان کا یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ جناب آگے مکے خانہ کعبے کے اندر آ کے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو مشرکین عرب ان پہ ٹوٹ پڑے، خوب مارا، حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن چونکہ بنو ہاشم سے تھے، اور بنو ہاشم آپ کو پتہ ہے متولی تھے کعبہ شریف کے، انہوں نے اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ لڑائی کریں گے ہم سے، کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے، پہلے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے، تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بنو ہاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی پشت پہ تو کھڑے رہے نا، اور یہ پہلے بھی ہوتا نا۔ اگلے دن پھر ابو ذر غفاری نے اس طرح کلمہ پڑھا، پھر ان کی پٹائی ہوئی، پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا، اور پھر وہاں سے یعنی وہ چلے گئے۔ یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور بلکہ بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ۔ امام بخاری نے ابو ذر غفاری کا پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ اسلام کا پورا چیپٹر بنایا ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ۔